سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے انٹیلیجنس بیسڈ ایئر سٹرائکس میں 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں کارروائی کی گئی۔ ان کارروائیوں میں فتنۃ الخوارج ٹی ٹی پی کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی میں 80 سے زائد خوارجیوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کی جانب سے کی گئی کارروائیوں میں ننگرہار میں 4، خوست میں 1 اور پکتیکا میں بھی 1 مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد کو آئین پاکستان کے خلاف قرار دیتے ہوئے حکومت پر تنقید کی اور مکمل آئینی عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کا حل مکالمہ ہے اور ایم کیو ایم امن سے رہنے کی خواہش رکھنے والی جماعت ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قرارداد خوف کے ماحول میں منظور کی اور یہ پاکستان کے خلاف اقدام ہے۔ پنجاب کی اسمبلی نے اردو کو ہی صوبائی زبان قرار دیا۔ سرحد اور بلوچستان میں وہاں کی صوبائی حکومتوں نے اردو کو ہی اپنے لیے صوبائی زبان قرار دیا۔ یہ واحد صوبہ تھا، کیونکہ خواب کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، جو آج واضح ہو گیا ہے۔ جناب عالی، ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا ہر خواب خاک ہوگا۔ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس ان کی کم علمی اور آئین سے ناواقفیت کی واضح علامت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں رہنماؤں نے آئین و قانون کا سنجیدہ مطالعہ نہیں کیا۔ مطالعہ کرتے تو اس نوعیت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کرتے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال دونوں وفاقی وزراء ہیں۔ وفاقی وزیر کی حیثیت سے اس طرح کے بیانات سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ وفاقی حکومت وضاحت کرے کہ 2 وفاقی وزیر سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش میں کیوں مصروف ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے، اسے سیاسی مہاجرائی یا صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ وفاقی حکومت فوری وضاحت کرے اور ان تمام واقعات کے محرکات واضح کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کے حوالے سے افواہیں پھیلائی گئیں۔ اگر ڈاکٹر سفارش کرے گا تو 1 ماہ کے لیے بھی اسپتال منتقل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن جب ڈاکٹر ہی ایسی ہدایت نہیں دے رہا تو انہیں کیسے شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ تفصیل بتا رہی ہیں ہیرا بطول۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے لکھوں ڈیر لاہور میں ترقیاتی منصوبہ کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ افغانستان کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا ہوگا۔ افغانستان کو پاکستان نے صرف ایک ان سے ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سرزمین افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے سے روکیں، اور آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ اس کو روکیں گے۔ افغانستان وہ وعدہ نہیں کر رہا پاکستان، تو اس لیے پاکستان جو بھی کارروائی کرتا ہے بہت سوچ سمجھ کے، احتیاط سے، صبر کے بعد، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو تب اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو معائنہ کرنے کی اجازت دی گئی اور اس حوالے سے پھیلنے والی افواہیں بے بنیاد ثابت ہوئی۔ یہ کہنا کہ جی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، خرابی ہو گئی، دیر کر دی، تاخیر کر دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میٹنگ کرانے کی پوری کوشش کی گئی۔ اگر کہتے رہیں کہ ہماری ملاقات کریں اور ملاقات نہ کریں تو اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا ہے کہ حلقے میں سیوریج، سڑکوں اور سوئی گیس کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے۔ چند ماہ میں کوئی گلی کچی نہیں رہے گی۔ کیمرامین حنان یونس کے ساتھ ہیرا بطول، جیو نیوز لاہور۔ برمنگھم میں چاقو زنی کی لرزہ خیز واردات میں 18 سالہ برٹش پاکستانی نوجوان ذیشان افضل جان کی بازی ہار گیا۔ واقعہ نماز تراویح کے وقت اولڈ بری جامع مسجد کی کار پارکنگ میں پیش آیا۔ جیو نیوز کی نمائندہ سائمہ ہارون کی رپورٹ دیکھیے۔ میں موجود ہوں اس وقت برمنگھم کے نواحی علاقے اولڈ بری کی جامعہ مسجد چشمہ رحمت کے باہر، جہاں پر گزشتہ رات چاقو زنی کی لرزہ خیز واقعے میں ایک برٹش پاکستانی نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ یہ اندوناک واقعہ گزشتہ شب مسجد کی کار پارک میں اس وقت پیش آیا جب جمعے کی شب نمازی تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے۔ برٹش پاکستانی نوجوان ذیشان افضل موقع پر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 اور نوجوان 19 سالہ اور 22 سالہ نوجوان جو اس واقعے میں زخمی ہوئے ان کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم ان کے زخموں کی نوعیت جان لیوا نہیں ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں قومی اسکواڈ کولمبو سے کینڈی پہنچ گیا۔ پاکستان ٹیم کل دوپہر 2 سے 5 بجے تک
पाली खेले स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले के बाकी 2 मैचेस कैंडी में खेलेगी। सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड, तीसरा मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ होगा।